اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سیما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پروردگار عالم کے بزرگ برتر نام سے ابتدا کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ محبت ہے، عشق ہے، مودت ہے بارگاہ معصومین میں، بیزاری ہے، براعت ہے آپ کے دشمنوں سے۔ ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے لندن برڈ فوڈ اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام کوثر ولایت میں تمام اہل لا الہ الا اللہ کو خوش آمدید کہتی ہوں، سلام عرض کرتی ہوں۔ جتنے بھی اہل دل، اہل عشق، اہل ولا، اہل محبت، اہل قرآن، اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کی مبارک جو خوشی ہے اس کی مبارک اور جو سوز ہے اس کی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ جو اس میں مخصوص ایام ہیں، نسبتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر، مگر روایات کے اندر، حدیث کے اندر، زبان مبارک معصومین علیہ السلام سے ماہ رجب المرجب کی جو عظمت، برکت اور فیض اس دنیا عالم کے اوپر جو اس ماہ رجب المرجب سے مخصوص ہے، اس سے زبان اس تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ اتنی خوبیاں، اتنا حسن، اتنی بخشش، اتنا کرم، اتنے انعام، اتنے فیض، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنے ثوابات، اتنے ریوارڈز، اتنے بہترین اعمال، اتنے ملائکہ کا نزول، اتنی ندائے انسانی میں برکت، مناجات میں برکت، ذکر میں برکت، دعا میں برکت، نماز میں برکت، وجود میں برکت، دل کے دھڑکنے کے ساتھ اس ذکر کی قبولیت میں برکت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ماہ رجب المرجب سے مخصوص ہیں۔ المختصر ہمارے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں ماہ رجب شہر اللہ ہے۔ اب شہر اللہ، دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، اللہ کا شہر ہونا، اللہ شہر سے الگ نہیں، شہر اللہ سے الگ نہیں۔ رجب المرجب کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی برکتیں، جن کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پروگرام کوثر ولایت، بلکہ میں یہ کہوں گی ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ کوثر ولایت کو سمجھنے کا مہینہ، ہمارے اندر معرفت کی کوالٹی کو امپروو کرنے کا مہینہ، ہمارے اندر دعاؤں کی قبولیت کو جو ہے، دعاؤں کو مستجاب الدعوات ہونے کا مہینہ، ہمارے اندر استعداد، جو اللہ نے بھی استعداد دی ہے، ہمیں کوالٹی دی ہے، جو ابیلٹی دی ہے، اس کو بڑھانے کا مہینہ، بلکہ رجب ماہ شہر اللہ یا شہر اللہ یا ماہ خدا یا ماہ برکت، ماہ نورانیت،
ماہ عبادت، ماہ ریاضت، اس مہینے کی جو روزے ہیں، اس مہینے کا جو اعتکاف ہے، اس مہینے کا جو دل کے ساتھ دھڑکنے کے ذکر الہی ہے، جس کے لیے آواز دی جاتی ہے کہ حدیث معصوم علیہ السلام ہے کہ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرَ رَجَبٌ يُنَادِي ذَلِكَ الْمُلْكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ، جب ماہ رجب جو ہے اس شروع ہوتا ہے، جب دہر کے اندر، زمانے کے اندر، وقت کے اندر رجب المرجب کی گھڑیاں آتی ہیں، تو ایک فرشتہ، اور میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ 7ویں آسمان سے ایک مخصوص فرشتہ، 7ویں آسمان سے مخصوص ملکوت جو ہے وہ رات سے لے کے صبح تک آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں۔ ندا کیا دیتے ہیں؟ طوبیٰ للذاکرین، طوبیٰ للطائعین، خوشخبری ہے، بشارت ہے، برکت ہے، منزل ہے، قبولیت ہے کن کے لیے؟ وہ خوش بحال ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں جو اس رجب المرجب کی پاکیزہ گھڑیوں کے اندر اپنے دل میں ذکر الہی کو جاری کرتے ہیں۔ اور 2 چیزیں مخصوص ہیں، جتنی بڑھے گی اتنی ہماری کوالٹی بڑھے گی، اتنا ہماری عقل بڑھے گی، اتنا ہمارا ذہن بڑھے گا، اتنا ہمارا شعور بڑھے گا، اتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، اتنی ہماری ذات کے اندر صبر بڑھے گا، اتنی ہماری قبولیت بڑھے گی، اتنی ہماری آخرت بنے گی۔ جو کچھ بنانا ہے، پلر، گھر، مکان، مرتبہ، رزق، روزی، ہر چیز، یہ ماہ ہے اس کی بنیاد کا۔ مثلاً اگر کسی مخصوص مقام پر پہنچنے کے لیے کوئی عمل بھی کرنا ہے تو ماہ رجب المرجب کی ساعتیں، گھڑیاں بیسٹ ہیں، بہترین ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی خواتین ہو اس عمل کو کرنے کے لیے یا مرد حضرات ہوں، برادران ہوں یا خواہران ہوں، سب اس مہینے کے جو ہے نا برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور 2 چیزیں مخصوص ہیں، ایک ذکر، کہتے ہیں کہ سیکنڈز بھی اس کے ذکر سے خالی نہیں ہونے چاہیے، اور ان اذکار میں سب سے اول درجے پر لا الہ الا اللہ۔ جتنا ذکر لا الہ الا اللہ، کیوں؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب ماہ رجب کی تھوڑی سی کہ کس طرح ہم شہر اللہ کہیں گے اس کو، کس طرح کہ اللہ سے دور نہیں ہے، خود رجب عین شہر اللہ، یعنی عینیت ہے اس کے اندر۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ ایک دیوار ہے وہ سفید ہے، کہ دیوار سفید ہے، پہلے تو یہ بھی چیز ہے نا کہ کوئی 2 چیزیں ہیں تو اولا چیز کے ساتھ دوسری چیز کو جو ہے نا وہ جوڑا جاتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر اس کا انٹروڈکشن ایک ہوتا ہے۔ دیوار سفید ہے، یا پھر شہر اللہ ہونے کے لیے رجب کی جو برکت ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے دوسری بات کہوں کہ کس طرح شہر اللہ ہے رجب۔ جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ پانی کے اندر تری، آب تر ہے، پانی تر ہے، تو اب پانی گیلا ہے، یہ 2 چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔ پانی کی خاصیت ہے کہ پانی ہوتا ہی پانی ہے تو گیلا ہے، تو عین پانی کی تری جو ہے پانی کے اندر، اس کا گیلا پن جو ہے پانی کا، عین اس کی خاصیت ہے، عینیت ہے اس کی۔ تو اسی طرح رجب المرجب جو ہے شہر اللہ ہے، عینیت ہے اس کے اندر، وجود مقدس احدیت کی، وجود مقدس، وجود مبارک پروردگار عالم کی ذات کی، نورانیت کی، احدیت کی، الہیت کی، ربوبیت کی، ولایت کی۔ یعنی رجب کے اندر جو ولایت پروردگار ہے، جو
الہیت پروردگار ہے، ربوبیت پروردگار ہے، نورانیت پروردگار، جیسے یہ ساری چیزیں، اس کا رب ہونا، اس کا نورانی ہونا، اس کا الہ ہونا، اس کا ولی ہونا، یہ عین ذات الہی ہے۔ تو اس طرح شہر اللہ یعنی رجب وہ نورانیت پروردگار رکھنے والا مہینہ ہے کہ جس میں اگر ایک نمازی ایک قدم نماز کے لیے کی طرف بڑھتا ہے، اطاعت کی طرف بڑھتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ، اس قدم کے ساتھ قدم ملا کر اس کو نیکیاں شمار کرتے ہیں، گویا ہر قدم پر 70,000 نیکیوں کا ثواب۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دنیا میں مخصوص مہینے ہیں کہ لوٹ سیل جسے کہا جاتا ہے، سیل لگی ہے، تو ایام دہر میں، اس زمانے میں، اس وقت میں رجب المرجب جو ہے یہ ایسا مہینہ جس میں تھوڑے سے ثواب بڑھ کر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جہاں مخصوص نماز کا ثواب ہے وہاں بعد جماعت کے لیے چل کر جانے کے لیے، یا نماز کی طرف چل کر جانے کے لیے، وضو کی طرف چل کر جانے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے چل کر جانے کے لیے، کسی چیز کی نیکی کے لیے چل کر جانے کے لیے، صلہ رحمی کے لیے چل کر جانے کے لیے، ایون سلام علیکم کہنے کے لیے، کسی سے بہتر تعلق بڑھانے کے لیے، ساری چیزوں کے لیے پروردگار عالم نے رجب المرجب کی جو ساعتیں ہیں ان کی نورانیت اتنی ہے کہ خود رجب کی نورانیت اس عمل میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب اس عمل میں نورانیت داخل ہوتی ہے تو ایکچولی اس مہینے کے اندر شعبان و رمضان المبارک کی وہ جو رسیدگی ہے، ان کے آنے کا ایک جو استقبال ہے، اس کے اندر انسان کی کوالٹی کو بڑھایا جاتا ہے، ایبلٹی کو بڑھایا جاتا ہے، استعداد کو بڑھایا جاتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو بڑھایا جاتا ہے، اس کے سہنے کی قوت کو بڑھایا جاتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھایا جاتا ہے، اس کی معرفت کو بڑھایا جاتا ہے، اس کی محبت کو بڑھایا جاتا ہے، اس کی للہیت کو بڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر خشیت کو بڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا خدا کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ لذت، یہ محبت، یہ معرفت، یہ ابیلٹیز، یہ استعداد جو ہے انسان کی، وہ بڑھتی ہوئی، ترقی کرتی ہوئی پھر شعبان اور پھر رمضان المبارک کی ان پھر بلند مقامات کی طرف انسان جو ہے سفر کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اینگلز ہوتے ہیں چیزوں کے، ڈیفرنٹ اینگل، جیسے آج کا دن جو ہے وہ جو گزرا ہے 7 ماہ رجب المرجب، امام نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن اس دن کے ساتھ مخصوص ہے، اور امید ہے کہ شب جو گزری ہے وہ بھی، اور آج بھی لوگوں نے ضرور، ہم مومنین نے مل کر وقت کے امام کی بارگاہ میں جو ہے امام دہم کی شہادت پرسوز کا پرسہ دیا ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ جو سوز ہیں رجب المرجب کے، ان کی تعزیت، اور جو اس رجب المرجب کے اندر خوشی ہے یا بہار ہے یا ولایت کے آفتاب ابھر رہے ہیں یا خورشید ولایت چمک رہا ہے، تو اس کی بھی لوگوں کے ایمان کے بڑھنے اور تقویٰ کے بڑھنے کی طرف جو ہے وہ اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اب یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں جو میں اپنے سننے والوں سے جو ہے نا شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا جَلِيسٌ مِّن جَالِسْنِي وَمَتِيُّ مِنْ أَتَعَنِي مَتِيُّ مَنْ أَتَعَنِي جَلِيسٌ مَّنْ جَالَسَنِي، یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا ہم نشین ہوں جو میری ہم نشینی کرے، اور میں اس کے ساتھ ہوں، فرما بردار ہوں کسی کا کہ میرے فرمان کو اپنے ساتھ لے کر چلے، تو میں اس کے فرمان کی قدر کروں گا، میں اس کی بات کی قدر کروں گا، میں اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی جو ہے نا قدر کروں گا۔ اگر کوئی میرے حکم کی، میری اطاعت کی، میری فرما برداری کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے تو میں اس کی جو فرمان ہے، جو اس کی منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، جو اس کی دعا ہے، جو اس کی مناجات ہے، جو اس کا ذکر ہے، اس کے درجے بلند کروں گا۔ ایکچولی اس میں یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ
اس ماہ کی برکت، این این الرجبیون، قیامت کے دن کہاں ہے اہل رجب، کہاں ہے رجب المرجب میں ذکر کرنے والے، کہاں ہے رجب المرجب میں اطاعت کرنے والے، کہاں ہے رجب المرجب میں ذکر الہی سے اپنے آپ کو منور کرنے والے، کہاں ہے رجب المرجب میں سجود اللہ کی بارگاہ میں سجود کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس بارگاہ کے اندر جو ہے قبولیت پانے والے۔ تو کہتے ہیں کہ مخصوص پہچان ہوگی، مخصوص مقام ہوگا، مخصوص جو ہے وہ پلیس ہوگی۔ تو خصوصاً جو آپ کی اگر پہلی گزر گئی ہے تو آپ نے اس میں اعمال انجام نہیں دیے، دوسری گزری ہے تو اعمال انجام نہیں دیے، تو یاد رکھیے گا کل جو اول شب جمعہ ہے رجب المرجب کی، لیلۃ الرغائب ہے۔ میں بہت ہی ہمبل جو ہے ریکویسٹ اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو یہ اس شب کی قبولیت، اس کی منزلت، اس کی برکت اور اس کے عمل، لیلۃ الرغائب کا جو عمل اس کو نہیں آپ نے بھولنا ہے۔ اگر آپ مومنین ہیں تو لیلۃ الرغائب کی، اور کہا کہ جہاں پر الگ قیامت کے دن، کیونکہ یہاں اس دنیا میں آئے ہیں جانے کے لیے، یہ مسافر خانہ ہے، موت سچ ہے، جینا جھوٹ ہے۔ یہ ساری تیاریاں اس قبر کے لیے ہوتی ہیں کہ انسان جو بھی دنیا میں کرتا ہے کہتے ہیں کہ اس کی قبر آگے آسان ہو، اس کی آخرت آسان ہو۔ دنیا تو گزر جانے والی ہے، دنیا تو دنیا کی سختی کو میں نے پہلے ایک بھی پروگرام میں کہا تھا جو ہمارا حدیث ہے کہ دنیا کی سختیوں کو اور دنیا کی راحتوں کو آخرت کی راحت اور سختی کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، موازنہ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں کمپیریٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم یہاں اس امتحان سے گزر کر جانے کے لیے آئے ہیں کہ جہاں پر آخرت، قبر اور بہت سارے مراحل میں سے ہمیں گزرنا ہے، اور یہ ایام ان مراحل میں ہمارے لیے جو ہے بہترین خوشخبری کے ساتھ، اگر انسان لیلۃ الرغائب کے لیے اپنے آپ کو اعمال کے لیے تیار کرتا ہے، لیلۃ الرغائب کی معرفت رکھتا ہے، لیلۃ الرغائب جو کل رات آئے گی شب جمعہ اول ماہ رجب کی، تو ایسا انسان اگر قیامت کے دن یہ صدا آئے گی جب تمام اہل محشر جمع ہوں گے، این این الرجبیون، کہاں ہے اہل رجب، تو وہاں پر ایک اور الگ نورانی فرشتہ بہترین خوبصورت لحن کے ساتھ این این اہل لیلۃ الرغائب یہ آواز دے گا، کہاں ہے اہل لیلۃ الرغائب، جو مخصوص نماز ہے 4 رکعت، جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس شب میں لیلۃ الرغائب میں آپ نے اس لیلۃ الرغائب کے مخصوص اعمال کو انجام دیا تو اللہ کی ذات جس دن ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ لیلۃ الرغائب کا عمل اور اس شب کی عبادت ایک خوبصورت بہترین مونس دوست اور انسان کے روپ میں ہماری قبر میں موجود ہوگی۔ تو وہ لوگ جو قبر کے خوف سے ڈرتے ہیں، جو قبر کی تاریکی سے ڈرتے ہیں، قبر کی تنہائی سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو اس زمین کے منو تہ کے نیچے جانے سے جن کے اندر خوف ہے کہ خدایا، اور بہترین انسان وہی ہے، عقل مند انسان وہی ہے مولا متقیان کے مطابق، کہ جو ہر روز ہر لمحہ اپنی موت کو یاد رکھے۔ اگر ہم لوگ موت کو یاد رکھیں گے تو دنیا ہماری بہتر ہو جائے گی، گزارنے کا طریقہ بہتر ہو جائے گا۔ پھر وہ نیگیٹیوٹی، وہ ایسی چیزیں منفی جو نہیں آنی چاہیے ہمارے اندر، نہیں ہونی چاہیے، جو خدا کو بھی نہیں پسند ہے، تو ان سے انسان بڑے اچھے طریقے سے بچ سکتا ہے اگر اس کو موت یاد رہے تو۔ ہاں، جہاں پر موت بھول جاتی ہے وہاں پر انسان بے باک ہو کر ناموس الہی کو بھی للکار لیتا ہے اور نافرمانی الہی بھی کھلے عام کرتا ہے، اور اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ تو خدا ایسی سوچ سے، ایسا ہونے سے، ایسے دل سے، ایسے عمل سے، ایسی آواز سے، ایسی صدا سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ خدا اپنی پناہ میں رکھے، اور پناہ رب میں جانے کے لیے ماہ رجب المرجب بیسٹ مہینہ ہے، بیسٹ ٹائمنگز ہے to choose for yourself. If you are suffering financially, if you want to ask something from Allah,
کہ میری یہ حاجت پوری نہیں ہو رہی یا کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے، رجب المرجب is the best timing to ask from Allah and you will be, your dua will be accepted انشاءاللہ. یہ وہ ضروری چیز ہے جو صرف اس ماہ میں ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے، کیونکہ اسی مہینے کے اندر میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی بہترین چیزوں کے ساتھ ماہ رجب المرجب کی جو ہے وہ ڈیکوریشن کی گئی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، کہ وہ نورانیت جیسے اس طرح اس کو روایات میں نے اس طرح پڑھا ہے کہ جیسے سورج اپنے مخصوص ٹائم پہ صرف دوپہر کے وقت پورا ظہر کے وقت چمکتا ہے، اپنے فل اس پہ ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کی پوری شائننگ کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری تپش کے ساتھ پورے سورج کا جو نظارہ ہوتا ہے. ناظرین، اسی سورج کی روشنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.